السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو گرامر کے لیکچر نمبر 4 میں ایک نہایت اہم موضوع اس میں معرفہ کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ معرفہ کی 4 قسمیں ہیں جو درج ذیل ہے۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ ان چاروں اقسام میں جو سب سے زیادہ اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے وہ اس میں علم اور اس میں ضمیر ہے۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں کو سمجھتے ہیں۔ اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس میں معرفہ کسی بھی خاص نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ چیز، جانور، جگہ یا انسان کا نام ہو، مگر اس میں علم انسانوں کے خاص نام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اصلی یا ذاتی نام کو ہم اس میں علم کہتے ہیں۔ جیسے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، احمد فراز ایک بڑے شاعر تھے، سعدیہ اور مریم جماعت ششم میں پڑھتی ہے۔ اب ہم اس میں معرفہ کی دوسری اقسام اس میں ضمیر کو سمجھتے ہیں۔ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی بجائے استعمال کیا جائے تاکہ اسم کو بار بار دہرانا نہ پڑے، جیسے وہ، آپ، ہم، میں، اس، میرا وغیرہ۔ آپ کو یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ اسم کی تکرار سے تحریر سے خوبصورتی اور روانی چلی جاتی ہے۔ ایک ہی نام کو بار بار دہرانے سے گفتگو کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اسے مثالوں کے ذریعے سمجھیں۔ عادل روز اسکول جاتا ہے، عادل اپنا ہر کام وقت پر مکمل کرتا ہے، عادل کو اردو کا مضمون پسند ہے۔ اب ان جملوں میں عادل کی بار بار تکرار ہو رہی ہے اور تحریر میں روانی اور خوبصورتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب ہم اس کو اس میں ضمیر کے ساتھ لکھتے ہیں۔ عادل روز اسکول جاتا ہے، وہ اپنا ہر کام وقت پر مکمل کرتا ہے، اس کو اردو کا مضمون پسند ہے۔ ان جملوں سے اس میں ضمیر کا استعمال واضح ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس اسم کے بدلے ضمیر استعمال ہو اس کو مرجع کہتے ہیں۔ جیسے عادل آیا اور اس نے سب کو سلام کیا، یہاں اس ضمیر اور عادل مرجع ہے۔ اب نیکسٹ ہم تیسری اقسام اس میں اشارہ کو سمجھتے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو جس سے جملے میں کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے یہ لڑکی کون ہے، وہ دیوار اونچی ہے، یہ اور وہ اس میں اشارہ ہے۔ جب ہم بات چیت یا گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو لفظ ہم بطور اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ اب ان مثالوں میں یہ لڑکی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ دیوار کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب ہم اس میں معرفہ کی چوتھی اقسام اس میں موصول کو سمجھتے ہیں۔ جب گفتگو اور بات چیت میں بعض دفعہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جب تک ان کے ساتھ ایک جملہ ملایا نہ جائے وہ معنی نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی وضاحت ہوتی ہے، اس قسم کے الفاظ کو موصول کہتے ہیں۔ مثلاً جو، جس، جن، یہ، جو کچھ، جو کوئی۔ یہ تنہا اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی جملہ ملایا نہ جائے۔ مثلاً جو بچے محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ وہی لڑکا ہے جس کو انعام ملا تھا، جس کا کام اسی کو سمجھے۔ ان مثالوں میں جو، جس الفاظ کے بغیر بے معنی ہے۔ اب آج کا اردو گرامر کا لیکچر ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں معرفہ کی اقسام جو ہیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس میں معرفہ کی جو اقسام آج ہم نے سمجھی ہیں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ابھی سے لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل پر اگر فرسٹ ٹائم تھے تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کے بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔